فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ زبور 118 پہلی 9 آیات۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے دعا کی، خداوند نے مجھے جواب دیا اور کشادگی بخشی۔ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا۔ انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خداوند میری طرف میرے مددگاروں میں ہے، اس لیے میں اپنے عداوت رکھنے والوں کو دیکھ لوں گا۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ خداوند پر توکل کرنا عمرہ پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیت زبور 118 8 آیت۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ فکر مت کرو اور خوش رہو، مگر مسیح خداوند کہتا ہے کہ فکر مت کرو اور ایمان رکھو۔ ایک ایماندار کو جب خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا صلہ ملتا ہے تو اسے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو دنیا والی وقتی خوشی نہیں ہوتی، مگر لازوال اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھنے والی خوشی، اور یہ خدا کی طرف دیکھنے سے ملتی ہے۔ ایک دن میتھوڈسٹ کلیسیا کا بانی جان ویسلے ایک بڑے فکر مند اور پریشان حال شخص کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہ شخص خدا کی بھلائی اور وفاداری کے بارے میں بڑی شکایتیں اور گلے شکوے کرتا جا رہا تھا اور برابر بولے چلا جا رہا تھا۔ اچانک جان ویسلی کی نظر ایک گائے پر پڑی جو کہ دیوار کے اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس شخص سے پوچھا، کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ گائے دیوار پر سے کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس شخص نے کہا، مجھے پتا نہیں کہ گائے دیوار کے اوپر سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ جان ویسلے نے کہا کہ یہ اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ دیوار میں سے دیکھ نہیں سکتی، بالکل اسی طرح جس طرح تم اپنے مسئلے مسائل اور فکر مندیوں کی دیوار میں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس دیوار کے اوپر سے دیکھو اور گلے شکوے کرنا بند کر دو۔ ہمارا ایمان ہمیں ہماری پریشانیوں اور فکر مندیوں سے توجہ ہٹا کر خدا پر غور کرنا اور نظر رکھنا سکھاتا ہے۔ ہماری سنہری آیت زبور 118 اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ خداوند پر توکل کرنا انسان پر بھروسہ رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ آیت بائبل مقدس کی درمیانی آیت ہے، یعنی سینٹرل ورس ہے، اور یہی بائبل مقدس کا وسطی پیغام بھی ہے۔ یہ خدا پر توجہ مرکوز کرنے کی دعوت دینے والی آیت ہے۔ مسیح خداوند جو کہ ہمارا رول ماڈل ہے، اپنی زمینی زندگی کے کٹھن وقتوں میں بھی پکار رہا کہ اے باپ، میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ وہ باپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فکر مندیاں ہمارے صحت اور بدن کی دشمن ہیں۔
زندگی کے میدان کارزار میں جب انسان فکر مندی اور پریشانی کی فوجوں سے برسرے پیکار ہوتا ہے تو اس جنگ میں فتح مندی دینے والا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ خداوند اپنے خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھنے والا ہتھیار ہے۔ یہ جنگ خدا کی جنگ ہے، ایماندار پیروکار کی نہیں۔ پرانے عہد کے شاہ یہودا نے جو کہ جنگ کی حالت میں تھا، یہودا اور یروشلیم کے باشندوں سے کہا تھا، دوسرا تواریخ 20 باب 20 آیت، شاہ یہودا یہوشفت نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلیم کے باشندوں، میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ جب ایسا کیا گیا تو کامیابی نے قدم چومے۔ یہوشفت بادشاہ یروشلم کے باشندوں اور یہودا کو بے بیان خوشی ملی۔ ہم اپنی پریشانی اور فکر مندی کے عالم میں کس طرف دیکھتے ہیں؟ انسانوں کی طرف جن کا آسرا بے یقینی ہوتا ہے، یا خدا کی طرف جس پر توکل خوشی بخشتا ہے؟ آج کے لیے خیال، خداوند کے وعدوں پر توکل کریں کیونکہ وہ خوشی بخشتے ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ خداوند آسمانی باپ، بخش دے کہ تیرے وعدے ہماری زندگی کو تکمیل سے معمور کریں۔ یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔